اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درد بھرا واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کی وفات کے دن کا۔ حضرت بی بی فاطمہ چکی پیس رہی ہیں، کپڑے دھو چکی ہیں، پانی گرم کر رہی ہیں، زاروں قطار رو رہی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ گھر تشریف لاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ غمگین و پریشان ہو جاتے ہیں۔ حیرانی و پریشانی سے فرماتے ہیں، اے پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ فاطمہ روتے ہوئے فرماتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے ابا جان میرے خواب میں تشریف لائے تھے۔ ابا جان کوئی چیز تلاش کر رہے تھے۔ میں نے ابا جان سے پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ابا جان بولے، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ روتے ہوئے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پیارے ابا جان مجھے بتانے آئے تھے دنیا میں میرا آج آخری دن ہے، میں کچھ ہی دیر میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے، پیاری فاطمہ، ابھی تو میرے دل سے تیرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا غم نہیں نکلا تھا، میں تجھ سے جدائی کا غم کیسے برداشت کروں گا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا جان کی جدائی کا غم برداشت کیا تھا، اسی طریقے سے آپ میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجیے گا۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ زاروں قطار رونے لگے، حضرت فاطمہ بھی رونے لگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہنے لگے، پیاری فاطمہ، تم اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ پانی کیوں گرم کر رہی ہو؟ کپڑے کیوں دھو رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم نے اتنا کام کیا ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ روتے ہوئے کہتی ہیں، میرے پیارے شوہر، مجھے آپ کے اور اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بعد میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں، اور کپڑے اس لیے دھو رہی ہوں تاکہ میرے بچوں کو صاف ستھرے کپڑے مل جائیں اور کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور میں نے پانی اس لیے گرم کیا ہے کہ آج آخری بار اپنے ننھے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ بات سن کر بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں، زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ ذرا سوچیے اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جسے معلوم ہو کہ آج اس کا دنیا میں آخری دن ہے۔ اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں۔ ماں باپ کو روتا دیکھ کر دونوں معصوم بچے بھی رونا شروع ہو جاتے ہیں اور ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ماں بچوں کو دیکھ کر اور زیادہ غمگین ہو جاتی ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ خاموش رہتے ہیں۔ دونوں معصوم بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، ماں حضور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایسا کرو، تم دونوں بچے اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر مبارک پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے پیارے پیارے بچوں، تم لوگ واپس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے تو دونوں بچے دوڑتے ہوئے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگتے ہیں۔ بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی رو رہے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، بخار اور تیز ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے پاس بٹھا کر تین باتیں کہتی ہیں،
پہلی بات تو وہ یہ کہتی ہیں میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کمی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رو کر کہتے ہیں اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح ادا کیا، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات کہتی ہیں اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو آپ دوسری شادی کر لیجیے گا، لیکن میرے بعد میرے جتنا میری بچوں کو پیار دیجیے گا، ان کی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور تیسری بات جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ میرے جنازے میں کسی کو مت بلائیے گا۔ یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں کیسے کسی کو تیرے جنازے میں نہ بلاؤں، اے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تو سب کو بلاؤں گا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہتی ہیں میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو آپ مجھے دفنا دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ بہت روتے ہیں، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، معصوم بچے اس بات پر کیسے بلک رہے ہوں گے، اپنی ماں سے لپٹے ہوئے کیسے رو رہے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کی طبیعت اور بگڑنے لگتی ہے، بخار اور تیز ہو جاتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے علی کرم اللہ وجہ، میں نے آج روزہ رکھا ہے، میرے ابا جان نے میرے خواب میں آ کر کہا تھا تو سحری کر علی کے دسترخوان میں اور افطار کر میرے ساتھ، اپنے پیارے ابا جان کے ساتھ۔ یہ الفاظ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے جب جنت کی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، ایک طرف حضرت علی کا کاندھا ہے اور دوسری طرف امام حسن کاندھا دیتے ہیں، تبھی وہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں تم اللہ کی طرف سے آئے ہو، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری یہ منظر دیکھ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن رو رہے ہیں، حضرت امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ رو رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کبھی قبر کو دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے معصوم بچوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے آنسوؤں میں، کپڑے بھی بھیگ جاتے ہیں۔ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا دیا جاتا ہے، وہ اپنے پیارے بابا جان نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اے لوگو، وہ ایک نیک پاک باز عورت تھیں، ذرا سوچو ہمارا کیا ہوگا۔ دنیا کی فکر چھوڑو، آخرت کی فکر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک نفس کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔